2 سیموئیل چیپٹر 9 ورس 1 to 13. اور جماعت میں سزادی ہے جس کو بھی خداوند کا پاک روح ہدایت دے وہ اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. آپ آگے آ کر حوالے کو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. اسے داؤد کے پاس بلا لائے. بادشاہ نے اس سے کہا کیا تو زیبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرا بندہ وہی ہے. تب بادشاہ نے اس سے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبہ نے بادشاہ سے کہا یتین کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے. تب بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ زیبہ نے بادشاہ کو جواب دیا دیکھ وہ لوبا میں امیئیل کے بیٹے مکیل کے گھر میں ہے. سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لودبار سے امیئیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا. اور ساؤل کے بیٹے یتین کا بیٹا داؤد کے پاس آیا اور اس کے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا. تب داؤد نے کہا اس نے جواب دیا تیرا بندہ حاضر ہے. داؤد نے اس سے کہا مت ڈر کیونکہ میں تیرے باپ یتیم کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھر دوں گا اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرنا. تب اس نے سجدہ کیا اور کہا تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھے جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے. تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا. سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جو جوت کر پیداوار کو لے کر آیا تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو. پر مصیبت جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا. اور زیبہ کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے. تب زیبہ نے بادشاہ سے کہا جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا تھا تیرے خادم ویسا ہی کرے گا. پر مصیبت کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ ہزاروں میں سے ایک ہے. اور مصیبت کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام مکا تھا جسے مصابت کے گھر میں رہتے تھے. تب وہ سب مصابت کے خادم تھے. سو مصابت یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا. خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے مفیبوست بنی نوع انسان کی تصویر. اور مفیبوست کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے مفیبوست جو تھا یہ یونتن کا بیٹا تھا اور ساؤل کا پوتا تھا. اور جب داؤد بادشاہ بن گیا, جب ساؤل مر گیا, یونتن مر گیا, تو جب داؤد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا اور خدا نے اس کو اس کی حکومت میں اس کی سلطنت میں قیام بخشا, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد کو یونتن یاد آیا کیونکہ اس کا دل جو ہے, داؤد کا دل جو ہے وہ یونتن کے دل کے ساتھ مل چکا تھا. اور ہم کلام مقدس میں سے جانتے ہیں کہ یونتن نے داؤد کی 12 مدد کی اس کی رہائی میں, اس کے چھٹکارے میں بھی, کیونکہ اس کا باپ, اس کو معلوم تھا کہ اس کا باپ جو ساؤل ہے, جو بادشاہ ہے, وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہے. کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں, صرف اپنے بیٹے کی خاطر, یونتن کی خاطر وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ خدا نے میری حکومت جو ہے مجھ سے چھین لی ہے اور وہ اس نے داؤد کو دے دی ہے. جبکہ ساؤل جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا یونتن جو ہے وہ بادشاہ بنے. اور ہم دیکھتے ہیں یونتن کے بارے میں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یونتن نے بادشاہت کو نہیں چاہا کہ میں
بادشاہ بنوں گا تو اچھا ہے کہ میرا باپ اس کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دے تاکہ میرا کوئی دشمن نہ رہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں یونتن کے لیے کہ یونتن کا دل خدا کی نظر میں راست تھا, خدا کی طرف اس کا دل لگا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ ناجائز ناحق اس شخص کے قتل کرنے کو ہے. تو اس لیے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے یونتن کو یونتن نے ساؤل کو بھگا دیا تاکہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے. اور اگر یونتن جو ہے وہ یونتن جو ہے اگر داؤد کا ساتھ نہ دیتا تو داؤد جو ہے وہ یقینی طور پر ساؤل کے ہاتھوں مر جاتا. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ داؤد کو خدا نے بارہا مواقع فراہم کیے کہ وہ ساؤل کو قتل کر سکے, لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں کہ خدا کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں. خدا اپنے ممسو کی عدالت خود کرے. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اس کا برا نہ چاہا, اور جب خدا نے اس کی حکومت اس کو سونپ دی اور اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا, تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ساؤل کے بیٹے یونتن کی اولاد کے بارے میں سوچا, اور اس نے کہا کہ کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی ایسا شخص بچا ہے جس پر میں مہربانی کر سکوں, جس پر میں اپنی محبت کو خدا کی طرح نچھاور کر سکوں. اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان دس ایئر گاڈ ول لوکیٹ ٹو بلیس یو, کہ خدا آپ کو برکت دینے کے لیے ڈھونڈے گا, خدا آپ کو ڈھونڈ نکالے گا, اور خدا اپنی محبت اور اپنی برکت جو ہے وہ آپ کے اوپر نچھاور کرے گا, بیکاز دیٹ از گاڈز پلان فار یو. یہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہے. اور آج ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے مفیبست کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ایک بنی نوع انسان کی گری ہوئی حالت کو ظاہر کرتا ہے, اور داؤد کس طرح خدا کی تصویر پیش کرتے ہوئے, خدا کے الہی ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہوئے, خدا کی الہی محبت کو, خدا کے رحم کو, خدا کی شفقت کو اور خدا کی قدرت کو مفیبست کے اوپر ظاہر کرتا ہے. اور ایسے ہی خدا اپنی محبت کو جو ہے وہ ہم پر نچھاور کرتا ہے. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھیں, اور یہ ایک لمبا حوالہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے, آپ پلیز گھر جا کر اس کو ضرور دوبارہ سے پڑھیے گا. اور یہاں پر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب داؤد نے تحقیق کرنا شروع کی, ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی ایسا شخص ملا, کوئی ہے, بچ گیا ہے جس کے اوپر میں خدا کسی مہربانی کروں, تو کلام مقدس میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم تھا جس کا نام زیبا تھا. اور زیبا جو ہے اس نے آ کر ساؤل کو بتایا کہ ہاں ایک شخص جو ہے وہ ساؤل کے گھرانے میں سے بچ چکا ہے, اور وہ جو ہے وہ یونتن کی نسل سے ہے, یونتن کی اولاد ہے, اور اس کا نام مفیبست ہے. لیکن وہ کھپل ہے, وہ لنگڑا ہو چکا ہے, وہ اس قابل نہیں کہ بادشاہ کا مقابلہ کر سکے, وہ اس قابل نہیں کہ وہ لڑ سکے, وہ اس قابل نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر سکے. لیکن داؤد بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا انتقام لینے کے لیے نہیں, اس کے اوپر اس کو مارنے کے لیے نہیں, بلکہ میں اس کے اوپر خدا کسی محبت کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو میرے عزیزو, آج خدا میری اور آپ کی تلاش میں ہے, آج خدا مجھے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, تاکہ وہ اسی طرح سے ہم پر اپنی پیار اور اپنی محبت اور اپنی شفقت کو ہم پر نچھاور کر سکے. جیسے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مفیبست جو ہے یہ کرپل تھا, یہ لنگڑا تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا, اپنی پرفیکٹ حالت میں نہیں تھا, ہی واز امپرفیکٹ. لیکن اسی طرح سے میرے عزیزو, میں اور آج جب اپنے آپ کو خدا کی نظر میں ناقص سمجھتے ہیں, ہم جب اپنے آپ کو نالائق سمجھتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو انوردی خدا کی نظر میں محسوس کرتے ہیں, تو میرے عزیزو یاد رکھیں خدا اسی حالت میں ہمیں قبول کرتا ہے. خدا یہ نہیں پہلے چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, پہلے اپنے آپ کو چینج کریں تو then he will love us, then he will lavish his love upon us. No, that is not God's plan. خدا چاہتا ہے کہ جیسے ہم ہیں, جس حالت میں ہم ہیں, ہم خدا کے پاس لوٹ آئیں, خدا کے پاس چلے آئیں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا اسی حالت میں مجھے اور آپ کو قبول کر لے گا, کیونکہ یہ خدا کی خوبی ہے, یہ خدا کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسے وہ ہیں وہ ویسے ہی ان کو قبول کر لیتا ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے, دنیا داری کا یہ سسٹم ہے کہ ہم
کسی سے بھی پیار کرنے کے لیے, کسی سے بھی محبت کرنے کے لیے ہم اس کو پہلے اپنے سٹینڈرڈ پر لے کے آنا چاہتے ہیں. اور تھوڑے دن پہلے میری کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو کسی شخص نے کہا کہ ڈسکریمنیشن کے تعلق سے, تو انہوں نے کہا کہ چرچز میں بھی کیا ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے کہا کہ چرچز میں جتنی ڈسکریمنیشن ہے وہ باہر دنیا میں بھی اتنی نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کیسے؟ اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ہم جو خادم ہیں, ہم کسی اپنے چرچ سے باہر کسی دوسرے شخص کی ہیلپ نہیں کرتے. اگر کسی کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہو, بپتسمہ چاہیے ہو, یا اس نے کوئی کام کروانا ہو, تو ہم ان کو کہتے ہیں جا پہلے اپنے پادری کو جا, یا پہلے کہتے ہیں کہ تو پہلے سارے چرچ کی ممبرشپ لے. اس قدر ڈسکریمنیشن ہے کہ ہم جو ہیں پارٹی بازی میں اور گروہ بندی میں اس قدر آگے چلے جا چکے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں. اگر ہم کسی کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں تو اس کلیسیا میں ہماری زیرو ویلیو ہے. اور یہاں تک صرف پادریوں کی حد تک کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, بلکہ عام چرچ کے ممبران جو ہیں ان میں ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. کلیسیا کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ میرا چرچ ہے, یہ اس کا چرچ ہے, میں نے ادھر نہیں جانا, میں نے ادھر نہیں جانا. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر اگر آمنے سامنے دو عبادات ہو رہی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر نہیں جانا, میں نے ادھر جانا ہے. حالانکہ وہ اگر اس چرچ کے قریب زیادہ رہتا ہے اور دوسرا چرچ زیادہ دور ہے تو یا قریب کا چرچ چھوڑ کر وہ دور والے چرچ میں جائے گا. کیوں؟ کیا یہاں پر خدا نہیں ہے؟ جسٹ بیکاز آف ڈسکریمنیشن. یہ آج کلیسیاؤں میں ہے کیونکہ آج بھی ہم لوگ گروہ بندی میں بندے ہوئے ہیں. لیکن داؤد نے اس ڈسکریمنیشن کو, اس سلسلے کو ختم کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ ایسا کرتے ہیں. بادشاہ جب بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ پہلے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی ساری نسل کو ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پائے کا کوئی مقابلہ کرنے والا اس کی جگہ پر کوئی کا دشمن کھڑا ہو جائے. لیکن میرے عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں داؤد نے روٹین کو چینج کیا. جو چیزیں رسوماتی چلی آ رہی تھی صدیوں سے, اس نے ان کو بدلا. اس نے سول کے حالانکہ چاہتا تو چاہیے تو اس سے کوئی یہ تھا کہ سول جو مفیبوشت کا جو دادا ہے وہ اس کی جان کا دشمن تھا, وہ اسے پل پل مار دینا چاہتا تھا, کہیں پر بھی ڈھونڈ کر اسے مار دینا چاہتا تھا. تو داؤد جو ہے یہ کرتا کہ اس کو مفیبوشت کو ڈھونڈ کر, اس کو آلریڈی کرپل تھا بیچارہ, آلریڈی وہ کچھ نہیں کر سکتا, لنگڑا تھا, آلریڈی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا, تو اس کا وہ سر قلم کروا دیتا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. آج ہم مزید اس کے بارے میں ہی دیکھیں گے. تو میرے عزیزو, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد نے بادشاہ ہوتے ہوئے مفیبوشت کو ڈھونڈا. تو آج جو خداوندوں کا خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ میری اور آپ کی تلاش میں ہے. وہ آپ کو اور مجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ اپنے پیار اور اپنی محبت کو آپ کے اوپر نچھاور کرے. اور یاد رکھیں, یہ خدا کی تلاش اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا. تو کلام مقدس میں لکھا کہ خدا نے آدم کو ڈھونڈنا شروع کیا اور کہا کہ آدم تو کہاں ہے. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آدم کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا. آج بھی بنی نوع انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا کے رحم, خدا کے ترس اور خدا کے فضل سے اپنے آپ کو میں چھپا رہے ہیں, جبکہ خدا تو اپنی پیار اور اپنی محبت کو نچھاور کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات جو ہم مفیبوشت کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مفیبوشت جو ہے ہی واز نو مور پرنس. وہ بادشاہ کا بیٹا ہونے کی ناطے شہزادہ نہیں رہا تھا اور وہ اپنے مقام کو کھو چکا تھا. وہ ایک عام انسان کی طرح تھا. لیکن میرے عزیزو, خداوند ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا ہے. جب ہم اپنے گناہوں, اپنے گنہونے کاموں کی وجہ سے, اپنی ناراستیوں کی وجہ سے جب ہم اپنے مقام کو کھو چکے تھے, جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے حق کو سے ہم لوگ محروم ہو چکے تھے, تو خدا نے اس وقت اپنی شفقت, اپنے رحم اور اپنی محبت کو ہم پر نچھاور کیا اور اس نے ہمیں اس وقت گلے لگایا جب ہم گناہ میں تھے. تو میرے عزیزو, خدا مجھے اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کو پھر سے ابا یعنی احباب کہہ سکیں, صرف اس کے رحم اور ترس کی وجہ سے, ہماری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں, ہماری کسی لیاقت کی وجہ سے نہیں, کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں.
जिस तरह मफूबसत ने शहजादा होने का हक खो दिया, ऐसे ही मैंने और आपने गुनाह करके इब्लीस के गुलाम बनकर हमने खुदा के साथ जो हमारा इलाही रिश्ता है उसको खो दिया और उसको तोड़ दिया। दाऊद बादशाह ने लोगों को भेजकर मफूबसत को अपने पास बुलाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने जीबा को भेजा और उसके दूसरे लोगों को भेजा कि वो जाकर मफूबसत को ढूंढ निकाले। तो मेरे अजीजों, ऐसा ही खुदा ने मेरे और आपके लिए किया है। उसने अपने नबियों को भेजा है, अपने रास्तबाज खादम बंदों को और बंदियों को भेजा है ताकि वो हमें दुनिया की तारीकी में से निकाल खींच लाएं, हमें बचा लें। कलाम मुकद्दस बयान करता है, 6 आयत में भी हमने पढ़ा है कि दाऊद ने मफूबसत को नाम लेकर पुकारा और उसने कहा, ए मफूबसत। मैं इसको 6 आयत को आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफूबसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर कर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, ए मफूबसत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। तो मेरे अजीजों, जैसे दाऊद ने इसका नाम लेकर इसको पुकारा, ऐसे ही मेरा और आपका खुदावंद जो है वो आपको और मुझे नाम लेकर पुकारता है। आप इसको यशायाह 43 बाब की पहली 3 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, और अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूं। तो मेरे अजीजों, याद रखें, खुदावंद खुदा ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है और वो आपके नाम से वाकिफ है। ये नहीं कि वो आपका नाम नहीं जानता या आपको नहीं जानता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद ने मफूबसत से कहा कि मत डर, मत डर। मफूबसत ने सोचा होगा कि अब तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि मेरे दादा ने दाऊद के ऊपर बहुत जुल्म किए हैं और वो अपनी सारी उम्र दाऊद को मार डालने की कोशिश में लगा रहा। अब तो दाऊद एक एक चीज का मुझसे गिन गिन कर बदला लेगा। मगर दाऊद ने उसके बाप दादा के गुनाहों को नहीं देखा, बल्कि अपनी मेहरबानी और अपनी शफकत को याद रखा। ऐसे ही खुदा बाप हमारे गुनाहों पर नजर नहीं करता, बल्कि अपनी शफकत और रहमत के मुताबिक हमसे सलूक करता है। दाऊद ने मफूबसत की हिम्मत बढ़ाई और उसको हौसला दिलाया। आज ऐसे ही खुदा मेरी और आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता है। वो मेरा और आपका हौसला बढ़ाना चाहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है और तू मेरा है, और देख, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, डिस्करेज मत हो, हौसला मत छोड़े, हिम्मत करे, क्योंकि खुदा आपके साथ है और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। दाऊद ने मफूबसत से कहा कि मैं तुम्हारे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा, तेरे बाप दादा की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह के खून के वसीले से खुदा बाप ने मेरे और आपके ऊपर अपनी मेहरबानी को बढ़ाया है और उसने अपने रहम को निछावर किया है, ताकि वो सब कुछ जो इब्लीस ने हमारी जिंदगियों में से चोरी कर लिया है, वो सब हमें वो वापस दिलाए। और ये खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए है कि खुदा हर एक चीज जो है वो हमारी जिंदगियों में रिस्टोर करना चाहता है। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, नॉट पार्शियल रेस्टोरेशन बट 100% फुली रेस्टोरेशन। खुदा मुकम्मल तौर पर 100% मुझे और आपको आपके मकाम पर बहाल करना चाहता है। आज जरा गौर करें कि क्या चीज है जो इब्लीस ने आपकी छीन ली है, क्या चीज है जो आपसे खो चुकी है, क्या चीज है जिस चीज की आज आपकी जिंदगी में कमी और कमजोरी है या घाटा है या महरूमी है। तो मेरे अजीजों, जुर्रत करें, आज हिम्मत बांधे, आज अपना हौसला बढ़ाएं और आज अपने आप के लिए वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करें जो खुदा ने आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर रखा है। शायद आज इब्लीस ने आपकी रास्तबाजी को चोरी कर लिया है, शायद आपकी पाकीज़गी चोरी हो चुकी है,
شاید آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ سے چھن چکی ہے اور وہ بغاوت کا شکار ہو چکی ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ شاید آپ کا خاندان جو ہے وہ نافرمانی، لڑائی جھگڑے، انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ شاید آپ کی پہلی سی محبت جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ شاید آپ کا پہلا سا جوش اور ولولہ جو ہے جو خداوند کے ساتھ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ شاید آپ کی دعائیا زندگی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ شاید آپ کی کلام پڑھنے کی عادت اور کلام پر عمل کرنے کی عادت جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں سے معجزات چوری ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کا اطمینان، آپ کی خوشی، آپ کی تسلی جو ہے، آپ کی زندگی کا سکون اور آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ چوری ہو چکا ہے۔ شاید آپ کی روحانی ترقی جو ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو چکی ہے اور آپ کی ترقی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ شاید آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی زندگیوں میں موجود خوشحالی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ شاید آپ کی صحت چوری ہو چکی ہے اور آپ ایک بیماری سے چھوٹتے نہیں تو دوسری بیماری جو ہے وہ آپ کو گھیر لیتی ہے۔ شاید آپ کی خدمت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں سے چوری ہو چکی ہے اور آپ خدا کی خدمت کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ شاید آپ کی سرفرازی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ خدا نے آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جانے کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن آج آپ دنیا کی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ بھوک اور افلاس کا، غربت کا شکار ہو چکے ہیں اور ابلیس ان چیزوں کے شکنجے سے آپ کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمت کریں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور میں تجھے ضرور بچاؤں گا۔ خدا آج آپ کی ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ داؤد نے مفیبوست سے کہا کہ تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرے گا۔ آج خدا مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی میز پر آپ کو بٹھا کر آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس اپورچونٹی کو مس نہ ہونے دیں۔ خدا کی مہربانی ابھی ہے، خدا کی شفقت ابھی ہے، ابھی خدا کا قہر اور غصہ اور غضب نازل نہیں ہوا۔ خدا اپنی شفقت کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آ، اور جب آپ آئیں گے تو پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا کھلائے گا۔ تو میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا میرے اور آپ کے روحانی رتبے کو اور مقام کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمارے حال پر ہمیں نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ہمیں سرفرازی عنایت کرتا ہے۔ داؤد نے مفیبوست سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھایا کرے گا گویا تو بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ بادشاہ زادے کہتے ہیں شہزادوں کو، بادشاہ کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو۔ مفیبوست جو ہے وہ شہزادہ ہونے کے ٹائٹل کو کھو چکا تھا، اس مقام کو کھو چکا تھا، اس رتبے کو کھو چکا تھا، لیکن داؤد نے اس کے اس رتبے کو اور اس مقام کو پھر سے اس کے لیے بحال کیا۔ تو میرے عزیزو، آج خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو شہزادوں کی طرح قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے خاندان میں واپس لوٹ آئیں۔ وہ مجھے اور آپ کو اپنا شہزادہ بنانا چاہتا ہے، اپنی شہزادی بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی ناراستی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو اور ہر طرح کے گھنونے کاموں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں، تاکہ ہم تباہی اور بربادی کی طرف نہیں بلکہ راست بازی اور ترقی اور خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ خدا ہماری زندگیوں میں سے ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے ہمیں بحالی، تازگی اور خوشحالی دینا چاہتا ہے۔ اب خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم خدا سے دور نہ رہیں، بلکہ اپنے مقام اور اپنے رتبے کو جانیں، خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاکسار بنائیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز بنائیں، جیسے مفیبوست نے کیا۔ جیسے ہی وہ داؤد کے سامنے آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں آ کر گر پڑا اور اس نے اپنے آپ کو ہمبل بنایا،
خاکسار بنایا, عاجز بنایا, تو آج میرے عزیزو مجھے اور آپ کو بھی خداوند کے سندر قدموں میں گر جانے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو بھی خداوند یسوع کے سندر قدموں میں آ جانے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں گنہگار ہوں, مجھ پر رحم کر, میری خطاؤں کو معاف کر, میری غلطیوں کو مجھ سے دور کر, میری ناراستی کو مجھ سے دور کر کے مجھے اپنی راست بازی کا لباس دے, تاکہ میں تیرے ساتھ دیانتداری, وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کروں, ایسی زندگی بسر کروں جو تیرے شایان شان ہے. میرے عزیزو آج اس موقع کو ضائع نہ کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مفیبوست نے داؤد سے کہا, 8ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے, تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرتا ہے. That was his value in his own eyes. یہ اس کی اپنی قدر و قیمت تھی, اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے, اپنی نظروں کے سامنے. وہ اپنے آپ کو ایک مرے ہوئے کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے. تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس مقام کو, اپنے اس رتبے کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, اس کو ناچیز نہ جانیں, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے تاکہ خدا اپنی محبت کو ہم پر نچھاور کرے. اور یاد رکھیں میرے عزیزو, جیسا ہمارا جسمانی باپ ہوگا ویسے ہی ہم اپنے آپ کو خدا باپ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. آپ اس کو مصرف بیٹے کی تمثیل میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور آلریڈی میں فادرہڈ آف گاڈ کے بارے میں آلریڈی میں کلام سنا چکا ہوں, آلریڈی یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں, لیکن میں پھر دوبارہ سے بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. مصرف بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو رد کر کے گیا تھا. باپ نے اس کو نہیں رد کیا تھا, باپ نے اس کو نہیں چھوڑا تھا, باپ نے اس سے سن ہونے کا ٹائٹل نہیں چھینا تھا, بیٹا ہونے کا رتبہ اور مقام اس سے نہیں چھینا تھا. جبکہ بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو میری جائیداد کا حصہ میرا بنتا ہے تو مجھے دے دے. حالانکہ باپ اس کو کہہ سکتا تھا کہ یو ہیو نو رائٹ, میں تجھے آگ کرتا ہوں, ختم, یو ہیو نو ویلیو, یو کین گو ویئر ایور یو وانٹ, تو جہاں چاہے جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ نے اس کی اپنی جائیداد میں سے جو حصہ اس کا بنتا تھا وہ اس کو دیا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چلا گیا. جب وہ گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے سارا اپنا مال جو ہے وہ عیاشی میں اڑا دیا, اور پھر وہ سوروں کی طرح پھلیاں کھانے والا لگا, وہ خوراک کھانے لگا جو ناپاک جانور کھاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ ناپاک خوراک کھا رہا تھا تو وہ ہوش میں آیا اور اس کو پتا چلا, اس کی آنکھیں کھلی, اس نے دیکھا کہ میرے باپ کے گھر میں جو اس کے نوکر ہیں ان کے ساتھ اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے جو سلوک یہاں پر میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں, بلکہ تو مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. بیٹے کو, مصرف بیٹے کو پتا تھا کہ اس کا باپ کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے اس کے نوکروں کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ, اور وہ اپنے باپ کو جانتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے باپ کے گھر میں نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے, تو کیا بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہوگا؟ تو میرے عزیزو, جس طرح سے آج ہم اپنے باپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہم اپنے آپ کو پھر خدا کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. And there are 3 kinds of father. اور میں آلریڈی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں. فرسٹ, وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت سٹک رہتا ہے, وہ آپ کی ہر ایک ضرورت کو, ہر ایک آپ کی کمی میں, ہر ایک دکھ میں, تکلیف میں, بیماری میں, مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ فادر جو ہے وہ ہے ایبسنٹ فادر, جس کو ہم غیر حاضر باپ کہتے ہیں. اور غیر حاضر باپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنی نوکری کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر, کسی دوسرے ملک میں, کہیں دوسری جاب کے لیے کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے. اور وہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی نشو و نما میں اپنا 100% نہیں دیتا, 100% نہیں دیتا ہے. اور جب پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس مینٹالٹی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ their father is so far away from them, ان کا باپ ان سے دور ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو خدا سے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ God is so far away from us, کہ خدا ہم سے بہت زیادہ دور ہے.
وہ خدا کو ہمیشہ اپنے سے دور پاتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے قریب نہیں پاتے۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے، پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ فادر ہو از پریزنٹ، سیکنڈ فادر جو ہے ایبسنٹ ہے، اور تھرڈ فادر جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے۔ ڈکٹیٹر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جو حکم چلاتا ہے بس۔ He never ever say his children that he is there in their difficult times. وہ کبھی بھی نہیں ان کو کہتا کہ اگر جب کبھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو تم میرے پاس آنا۔ وہ کبھی بھی نہیں ان کو کہتا۔ He never say to them I love you. وہ کبھی بھی ان سے نہیں کہتا کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں یا آپ میری نظر میں گراں قدر ہے، نہیں۔ وہ بس اس کا کام کیا ہے؟ اس سے روٹی پیسہ کمانا ہے اور وہ لا کر گھر میں دینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ دیٹ از ہز فادرہڈ۔ جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک حقیقی جو باپ ہے وہ بنے، اور جب ہم اس طرح کے باپ جس طرح کا باپ جو ہے وہ ہماری جب تربیت کرتا ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو آسمانی باپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مفوبست کی طرح خدا کے سامنے پیش کریں، اور ہم اپنے آپ کو داؤد کی طرح ایک اچھا باپ اپنے خاندان کے لیے پیش کریں، تاکہ جب ہماری اولاد ہمیں دیکھے تو ہم میں جب وہ خدا کو دیکھے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ہم جو دنیاوی پیرنٹس ہیں، جو ماں اور باپ اس میں دونوں شامل ہیں، جب جس طرح کا رویہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ رکھیں گے، ہماری اولاد ویسا ہی رویہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رکھے گی۔ جس طرح سے وہ مجھے اور آپ کو ایک باپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ایسے ہی وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم زمین پر خدا کا ایک عکس ہیں، ہم اس کے ریپرزینٹیو ہیں، اور دنیا چاہتی ہے اور اولاد چاہتی ہے کہ وہ ہم میں سے خدا کو ہو کر دیکھیں۔ جس طرح کے ہم ہوں گے ویسے ہی وہ خدا کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ اور آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی، بہت سارے بچے، جو بہت سارے نوجوان ہیں، ایون کے بڑے لوگ بھی، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی خدا کی محبت کو محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ بیکاز ان کے جسمانی باپ نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آئی آلویز فیل کہ خدا جو ہے وہ بہت دور ہے، کبھی میں نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ انٹیمیسی فیل نہیں کی، قربت محسوس نہیں کی، خدا کے کبھی ٹچ کو میں نے محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جسمانی باپ نے اس کے ساتھ انٹیمیسی نہیں رکھی، اس کے ساتھ قربت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کے ساتھ بیٹھا نہیں، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ اس لیے وہ جب خدا کو دیکھتا ہے تو وہ خدا کو ایک دور دیکھتا ہے، اور وہ اس لیے خدا کے قریب نہیں آتا، خدا کو اپنی زندگی کا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی قبول نہیں کرتا۔ اور تھرڈ جو ہے وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب والدین ہوتے ہوئے اگر بچوں کو آپ ہر وقت مارتے کوٹتے رہیں گے تو جب بچے جو ہیں جب بڑے ہوں گے تو وہ خدا کو بھی ایسے ہی ریلیٹ کریں گے کہ خدا جو ہے وہ بہت ظالم خدا ہے، میں چھوٹی سی بھی غلطی کروں گا تو وہ مجھے سزا دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو داؤد کی طرح خدا کے سامنے پیش کریں، اور خدا کسی شفقت، خدا کسی محبت، خدا کا سا رحم اور خدا کا سا ترس اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اپنے آپ کو مفیبست کی طرح پیش کریں، کہ اپنے آپ کو ہم بڑا ہمبل بنا کر انکساری، عاجزی اور فروتنی کی حالت میں خدا کے سامنے پیش کریں، تاکہ خدا ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمیں یسوع کے خون سے دھو کر پاک صاف کرے اور ہمیں اپنی بادشاہی میں قبول کرے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، اسرائیل کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو زندہ قادر مطلق خدا ہے، تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے باپ، تیری منت کرتا ہوں کہ فضل دے باپ کہ آج کا تیرا کلام ہمارے روح بدن اور جان کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے۔ خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔
اور تیرا کلام ہمارے روح بدن اور جان کا حصہ بنے۔ خداوند خدا تو ہماری تربیت کر، ہماری کانٹ چھانٹ کر اور ہمیں اپنے پاک کلام کے سانچے میں ڈھال، تاکہ ہم داؤد کی طرح ایک اچھے خاندان کے سربراہ بنے، رہنما بنے، اور ہمیں مفیبوست کی طرح قوت اور طاقت دے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی انکساری اور عاجزی کی حالت میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے چال چلن سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے باپ، اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بدل، ہمارے ذہنوں کو بدل، ہمارے خیالات کو بدل، ہماری سوچوں کو بدل، ہمارے روح بدن اور جان کو بدل باپ، تاکہ تیرا ہی پاک یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند، میں اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان تمام زندگیوں میں سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور خداوند یہ زندگیاں اسی طرح ہمیشہ تجھ میں بڑھتی اور ترقی کرتی چل جائیں اور تیرے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ یسوع مسیح ناصر کے نام میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔